أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے فرسٹ 10 آیات جو تھیں وہ سورۃ النور کی ہم نے کور کی تھیں، اور اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو پڑھا وہ کیا تھا؟ زانیہ اور زانی کی سزا کے بارے میں، اور اگر کوئی یہی الزام جھوٹا لگاتا ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہے اس کے بارے میں۔ بہت سی ٹرمز تھیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے ہر مسلم کے لیے۔ اس میں کیا تھا؟ حد کیا ہوتی ہے، تعزیر کیا ہوتی ہے، حد قذف کیا ہے، اصول لعان کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، 80 نمبر اس کا نمبر ہے، اس کا حدیث مبارکہ کا، علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، اور جہالت پھیل جائے گی، اور شراب پی جائے گی، اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ یہ عام ہو جائے گا یہ فعل۔ تو یہ ہم سب اب اس کے لیے پریپیئر رہیں کہ وہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور یہ سارے فتنے اب عام ہو جانے ہیں۔ ان سے بچنے کی، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے بچوں کو، اپنی آگے کی نسلوں کو، اپنے ارد گرد اپنے تمام بہن بھائیوں کو اس سے بچانے کی جتنی کوئی کوشش کر سکتا ہے وہ سب کریں گے۔ یہ سورہ انسان کو اسی کے لیے ٹرین کرے گی۔ دیکھیں، پہلے اس معاملے کی سنگینی کو بتایا گیا، یہ پہلی 10 آیات میں، کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کس طرح کی حدیں لگائی ہیں کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم، اور اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، محسنات پہ لگاتا ہے تو پھر، یا کسی مرد پہ بھی، کسی بے قصور مرد پہ بھی، تو پھر اس پہ بھی حد ہے، حد قذف، اور وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ اب یہ سب سمجھانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ آیات پہلے آئیں، اس کے بعد آج جو ٹاپک ہے 11 سے 20 تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے، سورۃ النور کی آیات ترجمہ تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو ان آیات میں اب واقعہ افک کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ جو گناہ کبیرہ ہے یہ کتنا سنگین ہے اسلام میں، اور جب اس کو لگایا گیا کس پر؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، تو یہ کس قدر سنگین نوعیت کا یہ معاملہ تھا، مسئلہ تھا، اور اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس تھے، اور پھر جنہوں نے لگایا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان سب چیزوں کو جاننے سے پہلے انسان کو، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ اصل میں اس کی سنگینی کیا تھی، اس جرم کی سنگینی کیا تھی۔ اور میں نے جیسے لاسٹ لیسن میں بھی ایک حدیث بیان کی تھی، سنن نسائی کی تھی، کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا: بوڑھا، زانی، مغرور، غریب اور جھوٹا حکمران۔ کہ یہ ایسا شخص جس نے بوڑھا ہو گیا اسی کام میں اور اس نے توبہ ہی نہیں کی، جھوٹا حکمران، ظالم حکمران، کیونکہ حکومت کا بھی فرض ہے اس کی روک تھام، اور مغرور، غریب۔ مغرور تو ہوتے ہیں لوگ لیکن غربت کے باوجود غریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے، تو اچانک وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے اور ان سے بدترین بدبو آ رہی تھی، ان کی بدبو بیت الخلاء کی طرح تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ یعنی کہ یہ ان کی بو، یہ جتنا گندا فعل ہے یہ اتنی ہی گندی ان سے اسمیل بھی آ رہی تھی۔ اس فعل کی کتنی مذمت کی گئی، پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 32 میں تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج انشاءاللہ 11 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ واقعہ افک کے بارے میں ہے، مشہور واقعہ ہے، اور اس میں اس واقعے کی طرف نشاندہی ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی برات پر یہ آیات ہیں
11 سے 21 تک، اور آگے بھی جو آیات ہیں 21 سے آگے بھی، وہ بھی اسی معاملے سے متعلق ہیں کہ جب ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں وظیفہ نہیں دوں گا اپنی جو ضرورت مند رشتہ دار تھے، لیکن وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل تھے. وہ انشاءاللہ سارا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پھر اس کو شروع کرتے ہیں. واقعہ افک جو ہے، ان آیات کو پڑھنے سے پہلے وہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں جو ہمیں مختلف احادیث سے ملتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا. اس میں شعبان 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم خود اب جائیں گے، کیونکہ جنگ احزاب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پہ کیا کہا تھا کہ اب کفار ہم پر نہیں، ہم کفار پر حملہ کریں گے. تو ان کا انتظار نہیں کیا گیا کہ یہ ہم پر حملہ آور ہوں، خود پہلے لشکر لے جانے کا ارادہ کیا گیا. تو بنو مستلق، اور وہاں بھی ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ اوس اور خزرج میں تھوڑی تو میں ہوگی، وہ بھی اس میں بھی یہ عبداللہ بن ابی انوالو تھا، اور وہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے وہ بھی واقعہ پڑھیں گے جب اس سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی. تو بہرحال اس غزوہ میں، یہ جو غزوہ بنو مستلق تھی، ابن سعد کہتے ہیں کہ اس سے پہلے منافقین کبھی اتنی کثرت سے کسی غزوہ میں شریک نہیں ہوتے مگر اس میں تھے. تو وہاں بھی انہوں نے شرارتیں ہی کی تھیں، اوس اور خزرج میں لڑائی ڈلوا دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ڈانٹا بھی تھا کہ ابھی تو میں تم میں موجود ہوں اور تم اس طرح کی بات کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ. پانی پر جھگڑا ہو گیا تھا. پھر جب بنو مستلق سے واپسی پر ایسا ہوا کہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ پر جانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے کہ کون جائے گی ساتھ. ایسے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا کہ اس بار میں گئی تو پچھلی بار وہ گئی اور آئندہ وہ جائیں گی، ایسے نہیں. قرعہ اندازی کرتے تھے، جس کا قرعہ نکلتا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی زوجہ جو ہیں وہ جاتی تھیں. تو اس غزوہ بنو مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قرآن نکلا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے زینت بھی اختیار کی، گلے میں ہار کا انہوں نے اہتمام کیا، اور وہ سفر پر وہ ہار پہنے ہوئے تھی. بہرحال جب غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور جب لوٹی تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا ہار کھو گیا تھا، وہ وہیں گر گیا تھا، وہ ان کے پاس نہیں تھا. اور کہا، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ ادھار تھا، تو وہ انہیں اس لیے اسے واپس بھی ضروری لے جانا تھا. کہیں کسی روایت میں آتا ہے کہ وہ ان کی والدہ کی طرف سے تھا، تو ایموشنلی اٹیچمنٹ تھی یا جو بھی وجہ تھی. بہرحال وہ ہار وہ ڈھونڈنے واپس گئیں. اب اس زمانے میں وہ جو خودج ہوتے تھے کجاوے آپ کہہ لیں، اونٹ کے اوپر رکھے جاتے تھے، ایک آپ پالکی سی کہہ لیں یا صندوق سا کہہ لیں، کورڈ ہوتا تھا وہ کپڑے سے، اس میں خواتین بیٹھ جاتی تھیں، جیسے ازواج مطہرات وہ بیٹھتی تھیں، اور انہیں اٹھا کر پھر اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر اونٹ جو ہے وہ واپس لے جاتا تھا، یا سفر اس طرح کیا جاتا تھا، ادھر سے ادھر اسی طرح موو کیا جاتا تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اپنے کجاوے میں نہیں تھی، اور وہ بہت ہلکی پھلکی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس زمانے میں ہم عورتیں اتنا کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، تو اور بہت مطلب ہلکی ہوتی تھیں وزن. اور ویسے بھی دیکھیں 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 18 سال کی تھی. تو اس وقت اتنی کیا ایج ہوگی، 13-14 سال. وہ بہت چھوٹی ینگ تھیں بہت، اور جسم بھی دبلا پتلا تھا بہت. تو وہ جو کجاوا تھا وہ اٹھانے والوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس میں نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کے اسے اونٹ پہ رکھ دیا، اور وہ جو قافلہ تھا وہ نکل گیا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ہار ڈھونڈ کے واپس آئیں تو وہ لشکر روانہ ہو چکا تھا. اور کہتے ہیں وہ سارا راستہ نہ کسی اور کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اپنے کجاوے میں نہیں ہے، وہ جو خودج تھا اس میں وہ نہیں تھی. بہرحال جب وہ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہے، اور قافلہ جو ہے وہ لشکر چلا گیا ہے، تو انہوں نے وہی کیا جو کوئی بھی سینسیبل انسان کرتا ہے. وہ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، اور کوئی بھی انسان کھو جائے تو اسے وہیں پہ بیٹھ جانا چاہیے. اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ وہیں آئیں گے نا. کسی مال میں، یہ حرم میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کھو جاتے ہیں، تو وہ جو جگہ ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے نا کہ یہاں سے نکلنا ہے، وہیں پر رہیں.
تاکہ آپ کو ڈھونڈنے والا واپس وہیں پر آئے اور ڈھونڈ لے. اگر وہ خود نکل جاتی تو وہ خود راستہ بھٹک بھی سکتی تھی، گم ہو جاتی. تو وہ وہیں بیٹھ گئی اور کہتی ہیں رات کا وقت تھا، مجھے نیند آ گئی، کالا کپڑا اوپر اپنے انہوں نے تان لیا اور وہ لیٹ گئی. اب اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ قافلوں کے پیچھے پیچھے لشکر میں کسی قافلے کے ایک شخص کی ڈیوٹی رکھی جاتی تھی کہ وہ پیچھے پیچھے آئے اور دیکھے قافلے کے پیچھے، کیونکہ کوئی چیز مس بھی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے. تو قافلے میں کوئی چیز، کسی کی کوئی چیز گر نہ گئی ہو یا چھوٹ نہ گئی ہو، رہ نہ گئی ہو، اور اسے وہ جو پیچھے والا شخص ہے وہ اسے اٹھا لائے. کسی ایک کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی اور یہ ڈیوٹی تھی صفوان بن معطل کی. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے دیکھا کپڑے میں کیا چیز ہے. تو وہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. انہوں نے، کیونکہ یہ سورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی سورہ، کچھ عرصے پہلے سورہ احزاب میں پردے کے احکامات آئے تھے، اس سے پہلے جو ہے وہ ازواج کا چہرہ جو ہے نہیں بھی ڈھکتی تھیں. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ رکھا تھا پردے کے حکم آنے سے پہلے، کیونکہ یہ بزرگ تھے، یہ کوئی جوان صحابی نہیں تھے، یہ بڑی ایج کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر بھی چلے جاتے تھے. تو انہوں نے دیکھ رکھا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، ایسے بولا. اور اپنے اونٹ کو، اور ان کا اس انداز سے جو دعا پڑھنا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ جاگ گئیں اور وہ سمجھ گئیں کہ اچھا صفوان بن معطل جو ہے وہ اس ڈیوٹی پہ ہیں اور یہ مطلب قافلے کے پیچھے پیچھے ہیں. انہوں نے اپنا اونٹ ان کے پاس بٹھا دیا اور حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئیں اور وہ چلے گئے. پھر وہ قافلے کے پیچھے چل پڑے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ سارا راستہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، صرف اس وقت ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور وہ آ گئیں. اور وہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا جب وہ لشکر کے ساتھ وہ مل گئے اور یعنی کہ پہنچ گئے ان کے پاس. اب انہیں دیکھ کے لوگوں نے باتیں بنائی، لیکن جو مین پروپیگنڈا اٹھایا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اٹھایا. اس نے دیکھ کے کیا کہا، خدا کی قسم یہ بچ کے نہیں آئی، نعوذ باللہ، یعنی کہ ان پر جھوٹا الزام لگا دیا. تو اس کے بارے میں پھر یہ آیات اتری. لیکن خیر اس کے اندر کافی سارے واقعات آتے ہیں. قرآن میں تو برات پر آیات ہیں، لیکن احادیث میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے جو اقوال ہیں اسے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اس کے بہت دن، تقریباً 1 مہینے بعد آیات اتری تھی. اور اس دوران مدینہ کی فضا بہت زیادہ بھاری، سوگوار اور بہت زیادہ بے چینی تھی مومنوں میں، کیونکہ یہ بہت بڑی تکلیف کی. ام المومنین تھی نا، امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امہات المومنین ہیں. ماں کے بارے میں کچھ ایسا سننا کتنی تکلیف کا باعث ہے. تو بہت تکلیف تھی مومنوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. لیکن حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا. بہت دن تک انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ مدینہ میں کیا چل رہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس آئی سفر سے تو میں بیمار ہو گئی اور میں کافی بیمار تھی اور میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں اور نظروں میں وہ نرمی نہیں ہے جو پہلے تھی، جو اس سفر سے پہلے تھی. لیکن اور وہ ہیلت بھی نہیں ہو پا رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا دلاسا دینا، حوصلہ بڑھانا، وہ دوسروں کو ہیل کرتا ہے اور اس چیز کی بھی وہ کمی محسوس کرتی تھیں. تو وہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. ایک دن کہتی ہیں کہ میں، مصطح بن اساسہ صحابی تھے یہ بھی، اور بدری صحابی تھے. بدری صحابی تھے، ان کے بارے میں کیا آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. اتنے جلیل القدر صحابی. ان کی والدہ ام مستح ان کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ قضائے حاجت کے لیے میں گئی، کیونکہ تب تو قضائے حاجت کے لیے ظاہر ہے گھروں سے باہر جاتے تھے. تو مصطح بن اساسہ ام مستح کے ساتھ میں گئی تو ان کا پیر، ام مستح کا پیر اپنی چادر جو ہے پیر کے نیچے آئی اور پیر جو ہے وہ لڑک گیا اور وہ گرنے لگی تھی. تو انہوں نے مصطح کو گالی دی کہ مصطح تمہارا ستیہ ناز ہے، اس ٹائپ کی کوئی بات کہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، وہ بدری صحابی ہیں، آپ کے بیٹے، آپ ماں ہو، کیسی بات کرتی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹی تمہیں نہیں پتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں مدینہ میں. اور تب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر مدینہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ منافقین ایسی باتیں کر رہے ہیں اور میرا اپنا بیٹا بھی اس پروپیگنڈا میں شامل ہے. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے پر غصے سے یہ بات کہی تھی، اس کو برا بھلا کہا تھا. اور اس پروپیگنڈا سے کیا ہوا کہ کچھ مخلص مسلمان بھی
ان کی منافقین کی چال بازیوں میں آ گئے، جن میں مصعب بن اساسہ، یہ بدری صحابی تھے، حسان بن ثابت، یہ شاعر تھے، ایک قسم کے آپ کہہ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری شاعر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد روح القدس کے ذریعے کرے۔ حمنہ بنت جہش، یہ کس کی بہن تھی؟ زینب بنت جہش کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، یہ ان کی بہن تھی۔ یہ بھی اس پروپیگنڈا میں شامل تھے، ان باتوں کو ہوا دے رہے تھے۔ اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ اہل افک، جو اس جھوٹے الزام افک میں شامل تھے۔ افک کیا ہوتا ہے؟ اس کا ابھی یہ لفظ آئے گا اس میں آیت میں، 11ویں آیت میں۔ اس کا کیا مطلب ہے افک کا؟ افک کا مطلب ہے کہ رخ موڑ لینا، اصل سے پھر جانا۔ تو وہ اصل سے پھر جانا کیا ہوتا ہے؟ جو چیز اصل نہیں ہے وہ بہتان ہے، وہ الزام ہے۔ اور اسلام میں یہ جو حضرت عائشہ پہ یہ جو انہوں نے جھوٹا الزام لگایا، اسی کو افک اور اسی واقعہ کو واقعہ افک کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں پھر یہ آیات اتری۔ پھر خیر وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لہجے اور یہ جو آنکھوں کی نرمی میں نہیں پاتی، تو پھر کوئی بات ہے، اور باتیں کچھ ہیں جو وہ خود بھی سمجھنا چاہتی تھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتی ہیں کہ اس عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ آتے تھے، نہ قریب بیٹھتے تھے، صرف آ کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور تمہاری طبیعت کیسی، عائشہ کی طبیعت کیسی، صرف طبیعت پوچھتے تھے بس۔ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اب جب میں وہاں گئی اور یہ باتیں مطلب کچھ اور کھل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، تو بہت زیادہ روتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ وہ کہتی ہیں کہ مطلب مجھے ایسے لگتا تھا کہ اب میری آنکھ میں کوئی آنسو نہیں ہے، اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں خشک ہو گئیں، اور طبیعت بھی خراب رہتی تھی۔ اور ان کی جو والدہ تھیں وہ کہتی تھیں کہ تم فکر نہ کرو بیٹی، یہ کچھ نہیں ہے۔ جو خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں ان کی سوتنے ایسی باتیں کر لیتی ہیں اور کچھ باتیں نکل آتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، کہ میں نے سوچا کہ سوتنوں کی بات کہاں سے آ گئی، یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن خیر ماں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو۔ بہرحال یہ بہت زیادہ ٹینشن کا دور تھا وہ وقت جو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ سے بھی مشورہ کیا اس بارے میں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، عنہما دونوں کو۔ تو اسامہ بن زید نے کہا کہ وہ آپ کی زوجہ ہیں اور ہم نے ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عورتوں کی کمی نہیں، کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات ہے تو آپ اور شادیاں بھی کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی ملازمہ سے پوچھیں، کیونکہ ملازم جو ہے وہ بہت قریب سے جج کر رہے ہوتے ہیں، بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کو۔ گھر کے افراد کو جتنا گھر کے افراد جانتے ہیں اتنے ہی ملازم بھی جانتے ہیں، نیچر کے بہت سے اسپیکٹس ملازم بھی جانتے ہیں۔ تو پھر بریرہ رضی اللہ عنہا، ان کے واقعات بھی ہم نے پڑھے ہیں تفاسیر میں، مختلف اوقات میں۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ کہتی ہے میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کی جو زوجہ ہیں وہ اتنی کمزور ہیں، کیونکہ وہ ینگ تھی اور بہت چھوٹی تھی، کہتی وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ آٹا گونتے گونتے وہ تھک کے سو جاتی ہیں، اتنے سے کام میں وہ تھک جاتی ہیں اور سو جاتی ہیں، وہ تھک کے سو جاتی ہیں اور بکری ان کے آٹے میں سے کچھ لے جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں اس طرح کی خواہشوں کی کیا ٹینڈنسی ہوگی، وہ تو ایک بالکل مطلب کہ کمزور سی خاتون ہے۔ اور بہرحال ان کے بارے میں انہوں نے اچھی گواہی دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں ایک خطبے میں کہا کہ کسی اور اس ذہن میں ان کے عبداللہ بن ابی تھے، کہ عبداللہ بن ابی تھا کہ جس نے اس پروپیگنڈے کا آغاز کیا تھا۔ دیکھا ایک شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے گا؟ تو سعد بن معاذ جو تھے وہ اوس کے تھے سردار، اور سعد بن عبادہ جو تھے وہ خزرج کے سردار تھے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر وہ اوس میں سے ہے تو خدا کی قسم ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ خزرج میں سے ہے تو ہم تب بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم تب بھی مار دیں گے۔ تو وہ جو خزرج کے سردار تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ
تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ یہ جو تھا عبداللہ بن ابی، یہ خزرج سے تھا. تو سعد بن عبادہ نے کہا کہ یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج والوں میں سے ہے اور وہ ہمارے قبیلے کے، تم کیسے اس کی گردن اڑا سکتے ہو؟ یعنی کہ ان کی آپس میں تو میں ہو گئی. وہ مسئلہ وہیں تھا اور ان کی آپس میں چپکلش ہوگی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرایا، ان کی لڑائی ختم کرائی. بس یہ جو فساد ہے نا، اس سے پہلے غزوہ بنو مصطلق کے واپسی پر بھی ایک ان کی آپس میں چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا تھا. یہ فساد اسی طرح پھیلتا ہے. یہ شیطان کے وسوسے، یہ انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ ایسی کانوں میں بس ایک وسوسہ ڈالتے ہیں اور وہ ایک چین ری ایکشن بن جاتا ہے اور وہ ہوتے ہوتے کہاں بات کدھر کی کدھر چلی جاتی ہے. اسی لیے تو بات کو تصدیق کے بغیر پھیلانا سخت گناہ کا کام بتایا گیا ہے کہ تصدیق کے بغیر کوئی بات پھیلا دی جائے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے حدیث بھی پڑھیں گے کہ تصدیق کے بغیر کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. حدیث ہم نے پڑھی ہوئی ہے یہ. تو وہ سنی سنائی بات کو آگے کرنے سے یہ اس قدر بات پھیلی کہ پورے مدینے میں ہر شخص اس کی زد میں تھا، اس وبال میں تھا. سکینڈل اتنا بڑا. اور وہ بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ تھی. یہ تو کسی بھی گھر کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کی بات ہے، لیکن وہ گھر جو سب سے معزز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت جس شخص سے تھی، جس ہستی سے تھی، اور ان کی زوجہ جو کہ امہات المومنین میں سے تھیں، مومنوں کی مائیں تھیں، تو یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی مسلمانوں کے لیے. حضرت ایوب انصاری کے بارے میں بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارا اس معاملے میں کیا خیال ہے، تم ان کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کہتی ہیں میں ایسے کبھی کر سکتی تھی. تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا وہ کر سکتی تھیں؟ وہ تم سے زیادہ بہتر ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر میں صفوان بن معطل کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو وہ بھی صحابی رسول ہیں، وہ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں میں صحابہ سے یہ کہا کہ صفوان بن معطل میں نے خیر کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہیں پائی. وہ جو ایک شخص جس کی تم بات کرتے ہو یعنی کہ صفوان بن معطل، میں نے خیر کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں پائی. وہ ہمیشہ میرے ساتھ میرے گھر جاتا تھا. اور جیسے میں نے بتایا کہ مطلب ایج بھی ان کی وہ بالکل ینگ نہیں تھے، تو یہ بالکل ایک بے جوڑ سا، لیکن زبان کسی کی پکڑی نہیں جا سکتی اور اس زبان کی وجہ سے ہی انسان پر بے تحاشا وبال آئیں گے. یہ سعد بن معاذ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ بولتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز اوندھا کرائے گی؟ یعنی یہ جو زبان ہے اسی کی وجہ سے تو وہ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے. یہ زبان ہی تو انسان کے جہنم میں لے جانے کی بڑی وجہ ہوگی. اور یہ عورتوں کے بارے میں تو خاص طور پر کیا آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ عورتیں لان تان کی عادت اور ناشکری کے باعث جہنم میں کثرت سے ہوں گی. یہ ناشکری تو ہمیں پتہ ہے اکثروں کو، لیکن یہ لان تان کی عادت والی ہمیں بات نہیں پتہ. یہ جو لان تان کی عادت ہے نا، جو ہم تانے دینے بیٹھ جاتی ہیں خواتین، ان کی وجہ سے ان کی جہنم میں کثرت ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نے تو اس میں خیر ہی خیر دیکھی ہے. پھر خیر کہتے ہیں میرے والدین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ میرے والدین سخت پریشان تھے، سخت پریشان تھے. میرے والد اور والدہ وہ بھی بہت پریشان تھے اور میں روتی رہتی تھی ہر وقت. کہتے ہیں ایک دن پھر اس بات کو مہینہ گزر چکا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر یعنی کہ ان کے والدین کے گھر تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ ایک اس دوران ایک انصاری عورت بھی، وہ بھی میری خبر گیری کے لیے آ گئی اور میں پھر رونا شروع ہو گئی. اور وہ بھی رونے لگی انصاری عورت، کیونکہ حضرت عائشہ سے، اس گھرانے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے سبھی کو بہت محبت تھی. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دن تقریباً مہینہ یہ افواہیں پھیلی رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، حضرت عائشہ بھی، ان کے والدین بھی. تو کہتے ہیں میرے پاس آئے اور اس ساری مدت میں وہ میرے پاس آ کے نہیں بیٹھے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ام رومان وہ بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی آج فیصلہ کن بات ہوگی.
تو وہ دونوں بھی والدین بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. رسول اللہ نے فرمایا عائشہ میرے پاس تمہارے متعلق ایسی ایسی خبر پہنچی ہے, اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات کر دے گا, اور اگر واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو اور معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے کہ مطلب رونا ہی نہ آیا کہ ایسی بات, دکھ تکلیف اتنی زیادہ تھی. کہتے ہیں میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ آپ کچھ کہیں کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, کہ اس کی تو پاسبلٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کسی کے ذہن میں, مجھے کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میری بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا, میں کیا کہوں. پھر انہوں نے رومان سے کہا کہ آپ کچھ کہیں, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں, میں کیا کہوں. ان کے پاس بھی کہنے کچھ نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ بھی تو سامنے تھے نا, تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے سامنے. تو حالات جو ہے نا, دیکھیں دنیا میں ایسے ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ کیسے حالات ہوئے, تو ہم کس کھیت کی مولی, ہم گھبرا جاتے ہیں اپنی زندگی کی سختیوں سے, ان زندگیوں کی سختیوں سے گھبرا جاتے ہیں. قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ سختی ہیں, اس کا سوچ کے نہیں گھبراتے. تو یہ زندگی تو لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو انسان تو مشقت میں ہے, اس کی ساری زندگی مشقت میں ہی گزرنی ہے. یہ مصیبتیں اور مشقتیں یہ تو آپ کی زندگی کا, سسٹم کا, انسانی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. تو قیامت کے روز تو واقعی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. حضرت عائشہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے, کہ قیامت کے روز کیا کوئی کسی کو کی کوئی مدد نہیں کرے گا, آپ کو میرا خیال نہیں آئے گا, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ 2 مقام ایسے ہوں گے عائشہ جب کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. ایک جب اعمال نامے بانٹے جا رہے ہوں گے, اور ایک جب پل صراط سے گزرا جائے گا, تب کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. تو دنیا کی تکلیفوں میں جب کوئی چھوڑ جاتا ہے تو انسان بے دل ہو جاتا ہے. تو آخرت کی تکلیف میں جب کسی نے ساتھ نبھانا ہی نہیں ہے, صرف آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہوں گے, اس دن کا ہم سوچ کے گھبراتے نہیں ہیں. بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ تم ایسے تو کوئی ان کی بات کسی نے نہیں, کوئی ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. محبت تو بہت تھی, لیکن تکلیف اور یہ معاملے کی نوعیت ایسے تھی کہ کسی نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا. اس وقت انہوں نے کہا کہ جو آپ کے کانوں میں بات پڑ گئی ہے وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. تو اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں, اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, تو آپ لوگ مانیں گے نہیں. اور اگر میں ایسی بات کا اقرار کر لوں جو میں نے کی ہی نہیں, غلطی میں نے کی ہی نہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی, تو آپ اس کو مان لیں گے. یعنی اگر میں غلط چیز کا اقرار کر لوں تو آپ مان لیں گے, اور صحیح چیز اگر بتاؤں تو آپ مانیں گے نہیں. تو اس جھوٹے شخص کی وجہ سے اس پروپیگنڈا اتنا پھیلا کہ یہ معاملہ ایسا ہو گیا. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ انہیں نبی کا نام نہیں یاد آ رہا تھا کہ کس نبی نے یہ الفاظ کہے تھے. یعقوب علیہ السلام نے. کہتی میں نے نام یاد کرنے کی کوشش کی, لیکن غم کی وجہ سے مجھے نام یاد ہی نہیں آیا, اور بہت چھوٹی تھی, اب بھی تعلیم و تدریس کا تو ان کا سلسلہ جاری تھا. اور پھر ایسا جاری رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کئی سال 48 ایئرز تک تقریباً انہوں نے تبلیغ کی ہے. تو کہتی مجھے نام یاد نہیں آیا. لیکن پھر کہتی ہیں کہ میں اس حال میں اس کے سوا کیا کہہ سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا, فصبر جمیل, کہ میں صبر کروں گی اور اچھی طرح کروں گی. یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ جب بنیامین پہ چوری کا الزام لگا تھا کہ ایک بیٹا یوسف تو گیا, بنیامین بھی چلا گیا, تو میں صبر کروں گا. تو کہتی ہیں یہ کہہ کر میں لیٹ گئی, میں نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی تھے, لیکن میں نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا. اور اس وقت میں دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے, وہ ضرور اس حقیقت کو کھولے گا. وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی نہ کوئی وحی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے فیصلوں کے لیے بھی وحی ہوتی تھی, کہ فیصلہ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں الہام کی جاتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. تو کہتی کہ میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات فرمائیں گے, لیکن وہ میری برات میں آیات اتر آئیں گی اتنی زیادہ. کہتی ہیں یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, کہتی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ اور ایسی آیات جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. اب ہوا یہ کہ یہی کیفیت تھی, وہ رخ پھیرے لیٹی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی,
اور ان پہ وہی کے جو وہی کے آثار ہوتے تھے کہ سردی تھی لیکن پسینہ جو ہے وہ قطرے اس موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے. اور کہتی ہیں کہ میں بے فکر تھی اور میرے جو والدین تھے وہ سخت پریشان، وہ بہت پریشان تھے کہ اب کیا کوئی بات لگتا ہے پتہ چلے گی. تو لیکن وہ بے فکر تھی، انہیں تو معلوم تھا کہ اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے اس بات میں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری اور وہ آیات نازل ہوئیں جو انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دفاع کیا گیا، اور ایسا دفاع کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ تکلیف دہ باتیں نہ کریں. تکلیف دہ بات جتنی دفعہ کی جاتی ہے اس کی وہ تکلیف تازہ ہو جاتی ہے. اسی طرح خوشی دینے والی بات جتنی بار کی جاتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ اسی لمحے کو دوبارہ آپ نے جیا ہے. اسی طرح یہ جو تعظیم والی آیات ہے نا، یہ جب تک پڑھی جاتی رہیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعظیم بڑھتی چلی جائے گی. جتنے مسلمان پڑھیں گے، جتنے انسان پڑھیں گے کہ اچھا اس خاتون کے لیے، اتنی اعلیٰ برتر خاتون کے لیے آیات اللہ نے نازل کی ان کی برات میں، تو یہ آیات نازل ہوئیں. 11 سے 21 تک حضرت عائشہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں آیات نازل ہوئیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وحی کی جو کیفیت تھی وہ ٹلی تو وہ ہنسنے لگے. ضحکا کا لفظ آتا ہے نا کہ مسکرانا تبسم اور چیز ہے، لیکن دانت نظر ہنسنے لگے. اور پھر کیا فرمایا انہوں نے کہ اللہ نے تمہاری برات فرما دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہاری برات فرما دی ہے. تو کہتی ہے میری والدہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. تو کہتی ہے میں کہنے لگی کہ میں تو ہرگز نہیں اٹھوں گی، میں تو اس وقت اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ آپ میں سے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری برات میرے رب نے کی ہے. یہ مفہوم ہے ان سب باتوں کے جو مختلف احادیث میں اور مختلف روایات میں آتی ہیں. بہت انٹیلیجنٹ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو باقی ازواج سے بھی زیادہ ہیں. دیکھیں ایک تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوست، خلیفہ اول امیر المومنین، ان کی بیٹی تھی. پھر وہ واحد باکرہ زوجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے علاوہ جو باقی سب ازواج تھیں وہ یا متعلقہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں ہوئی، آپ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک لحاف میں ہوتے تھے جب آپ پر وہی نازل ہو جاتی تھی. یہ اور کسی زوجہ کے بارے میں ایسی روایت نہیں آتی. پھر یہ فضیلت آئی کہ آسمان سے برات پر آیات نازل ہوئی، صدیقہ ان کا لقب ہوا، بہترین مقررہ تھیں. موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ سنا مگر جو خطاب کی خوبی عائشہ رضی اللہ عنہ میں تھی میں نے کسی میں نہیں دیکھی. کتنی بڑی بات ہے. حج کے دنوں میں ان کا باقاعدہ خیمہ لگتا تھا اور اس کے آگے ایک مجمع جمع ہوتا تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خطاب سننے کا منتظر ہوتا تھا. ان کے حجرے کے باہر برآمدے میں مسروق ایک صحابی ہیں، بہت سے عروہ رضی اللہ عنہ ہیں، مسروق ہیں رحمہ اللہ، تابعی ہیں وہ تو ایسے جو ہیں تابعی ہیں جو بیٹھے رہتے تھے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ سیکھ لیں. ان کی بہت سی فضیلتیں ہیں. خواتین میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں. مردوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں، خواتین میں ان سے ہیں. تو پھر جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے نا یہ. تو اللہ ان کو کافی ہو گیا، انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ ہی میری برات کرے گا، تو اللہ ان کو کافی ہو گیا. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بے حد ایک بلند مقام ملا. ان کی برات میں آیات نازل ہوئیں اور جن لوگوں نے الزام تراشیاں کی ان کے منہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے. اور اس میں اور بھی واقعات آتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی قسم کھا لی کہ وہ جو مصطح بن اثاثہ، کیونکہ وہ بہت غریب صحابی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان کا باقاعدہ وظیفہ لگایا ہوا تھا، اور پھر بھی انہوں نے اتنی زیادہ ظلم والی باتیں کی اور جھوٹے الزام میں وہ. لیکن بہرحال یہ پروپیگنڈا ایسا تھا کہ کچھ جو مخلص مسلمان تھے، یہ تینوں مخلص تھے،
ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کے دل میں کوئی نفاق یا حسد تھی، ایسا نہیں تھا، یہ مخلص تھے مگر ان کی باتوں میں آگے. مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال برات فرمائی اور یہ آیات نازل ہوئی. اب ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کانٹیکس میں ان باتوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ لائے ہیں بالافکی، بہتان. افک کا میں نے مطلب آپ کو بتایا کہ بہتان جھوٹا الزام، حق سے ہٹی ہوئی بات بالکل، جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں. لائے ہیں بہتان، عصبتن، ایک گروہ ہے. عصبہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط جماعت لوگوں کی جو مل کر کام کرے. عصبیت بھی اسی سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ لفظ تھا، عصبہ، طاقتور مردوں کی جماعت، جس کی تعداد تب ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ یوسف میں 10 سے 40 تک ہو. اصحاب بھی اسی سے ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اصحاب کیا کرتے ہیں؟ جوڑوں کو مضبوط باندھ دیتے ہیں، مسلز جو ہوتے ہیں ہمارے. تو اسبا مضبوط باندھنے کو بھی کہتے ہیں، کہ مضبوط باندھ کے بالکل گٹھ جوڑ ہو کے پروپیگنڈا کیا گیا. بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان، عصبتن، ایک گروہ ہے، منکم، تم میں سے، لا تحسبوہ، نہ تم سمجھو. حسبہ کیا ہوتا ہے؟ حساب لگانے سے یاد رکھیں، حساب لگانا، سمجھنا، ہا سین با. نہ تم سمجھو ہو، اسے سنگولر ہے، ہم ہوتا تو پلورل ہوتا. نہ تم سمجھو اسے شر لکم، برا اپنے لیے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو. بلکہ ہوا وہ، خیر، اچھا ہے، لکم، تمہارے لیے، خیر لکم، اچھا ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، واسطے ہر، لی واسطے لیے، یعنی کہ کل، ہر ایک کے لیے، واسطے ہر، لکل امرئ، ہر شخص کے ہے، واسطے ہر شخص کے ہے، منہم، ان میں سے، ماں جو، مکتسبہ، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ سے، والذی، اور وہ جس نے، تولا، اٹھایا، کبرہ، بڑا بوجھ. بوجھ بریکٹ میں لکھیں، بڑا اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے، لیکن بڑا بوجھ اس کا، کہ ہر شخص پہ جس نے اس گناہ میں جو شامل ہے نا، وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. اور جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، اور جس کے حصے میں سب سے بڑا، اس الزام کا سب سے بڑا بوجھ آیا ہے، جس نے سٹارٹ کیا تھا، یہ کس کی بات ہے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی. اور جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، منہم، ان میں سے، لہو، اس کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا. اب دیکھیں یہ جو تین مومن لوگ تھے، ان پر حد لگی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں پر نہیں لگائی گئی. کیونکہ حد لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس پہ حد لگ گئی وہ اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب غیر شادی شدہ زانی پر حد لگی تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. شادی شدہ پہ لگی تو وہ بھی پاک ہو کے اپنے رب کے حضور جائے گا. اسی طرح ان کو بھی پاک کیا گیا، لیکن ان کو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا قتل کرتے ہیں. تو انہوں نے اسے منع کر دیا اور ان پہ حد لگی، مگر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو، منافقوں کو، انہیں کچھ نہیں کہا گیا. انہیں پاک ہی نہیں کرنا تھا، ان کے دل میں نفاق تھا، ایمان تھا ہی نہیں، تو پاک کر کے اس کا ہونا بھی کیا تھا؟ ایمان تو اس میں تھا بھی نہیں، اس کے دل میں تو بیماری تھی، مرض تھا منافقت کا. تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں نا، بڑی مضبوط گٹھ جوڑ ہو کے انہوں نے یہ کام کیا، تو اس کو برا نہ سمجھو، اس سے دل برداشتہ نہ ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ کیوں کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ اس میں کیا بہتری ہے؟ اس میں بہتری تو ہوئی، کیسے ہوئی بہتری؟ دیکھیں، ایک تو منافقین کو منہ توڑ جواب ملا، اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا، نکلا کیا؟ الٹا ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی منافقت ظاہر ہو گئی. عبداللہ بن ابی، وہ تو پہلے دن سے ہی اس کے دل میں نفاق تھا. کیوں؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، ان کی خوب جشن منایا گیا مدینہ میں ان کی آمد کا، اس دن ایکچولی اس کا کورونیشن ڈے تھا، اس کی تاج پوشی تھی. کیونکہ اوس اور خزرج کی جو سالوں کی لڑائی تھی نا، وہ اس نے ان میں صلح کرائی تھی.
بڑا یہ ہپوکریٹ اور ڈپلومسی بڑی تھی اس میں. تو دونوں کے ساتھ منہ ملاحظہ بڑا اچھا اس نے رکھا، حالانکہ خزرج کا تھا لیکن بڑا اچھا رکھا، اور دونوں کی صلح کرا دی جو بڑے عرصے سے کوئی کرا نہیں سکا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنا امیر بنائیں گے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کو سارے بھول ہی گئے. اور پھر اس نے اسلام بھی اس لیے قبول کیا کہ اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں ہی سردار ماننا چاہتے ہیں، تم نے بڑا کام کیا ہے ہم لوگوں کے لیے. تو پھر اس نے بادل ناخواستہ اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کے لیے بغض تھا، جو کہ مختلف اوقات میں مختلف مواقع میں ظاہر ہو گیا کہ کتنا بغض ہے. اور سب سے بڑا جو بغض ہے، غزوہ احد میں بھی اس نے سخت نقصان اس کی وجہ سے پہنچا، 300 کا جو لشکر تھا یہ لے کے پہنچا نہیں. اور اس واقعے میں بھی دیکھیں غزوہ بنو اسلق میں بھی اس نے لڑائی ڈلوائی، اور اس واقعے میں بھی اس نے کیا کیا اور حد کر دی، اور اس کا نفاق کھل گیا. تو یہ کیا فائدہ نہیں تھا؟ نفاق بھی کھلا ان کا، اور منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا، برات پہ آیات آ گئیں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا پہلے ہی گھرانہ بہت معزز تھا. ان کے گھرانے میں وہ خود صدیق تھے. ان کی جو بیٹی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اولاد بھی بہت نیک تھی. عبداللہ بن ابو بکر جنہوں نے ہجرت کے وقت بہت مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی نیک تھی. تو اس کنبے کو مزید قدر و منزلت ملی. پھر مسلمانوں کی کمزوریاں بھی سامنے آ گئیں، اور یہ آگے کی آیات ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو کیسے ان کو سمجھایا گیا کہ کیسے بیہیو کرنا ہے، کہاں کہاں کس طرح کے بیہیویئر کو ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح کے مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو پہلے ایسی ٹریننگ مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد آیات آئیں، ایسے احکامات آئے کہ جس سے انسان مسلمانوں کو ٹرین کیا گیا. اور پھر انہیں یہ بھی ٹرین کیا گیا اس طرح، ایسے احکامات انہیں بتائے گئے کہ ایسی سچویشن کریٹ ہی نہ ہو. عورتوں کے پردے کی آیات، مومنوں کو نظریں نیچے رکھنے کی آیات، انہوں نے گھروں میں داخل کیسے ہونا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا صفوان بن معطل کے بارے میں، وہ میرے ساتھ جاتے تھے، وہ تو کبھی اکیلے آئے بھی نہیں میرے گھر میں، وہ میرے ساتھ آتے تھے. تو گھروں میں جانے کا طور طریقہ، نہ محرموں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ سب پھر اس سورہ میں نازل ہو گئے احکامات. پھر اور کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یہ اچھا ہے تمہارے، خیر لکم. جب بھی کوئی تکلیف، مومن کے بارے میں کیا آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو اس کا گناہ جڑتا ہے. تو اتنی تکلیف سے مسلمانوں کے جتنی تکلیف انہیں پہنچی، تو ان کے اس تکلیف کے سبب گناہ بھی معاف ہوئے. جنہوں نے واقعی دلوں میں اپنے تکلیف محسوس کی تو ان کے تو واقعی گناہ معاف ہوئے ہوں گے. اور پھر انہیں اللہ نے شکر کا بھی موقع دیا کہ یہ اللہ نے تم لوگ کے دلوں کو سکون بخشا، تم لوگ کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کی عزت کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بحال کیا، اور کیسے مومنوں کے جو دل کی خوشی تھی اس کو بھی بحال کر دیا. دیکھیں، ہم منافق کی 4 صفات تو جانتے ہیں، مشہور زمانہ حدیث ہے، ہر دوسرے لیکچر میں کوٹ ہو رہی ہوتی ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دو تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو توڑ دے، لڑائی کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے. لیکن دیکھیں عملی زندگی میں بھی کتنی چیزیں ہمارے سامنے ایسے آتی ہیں جو منافقوں کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں. یہ جو تہمت لگانا ہے نا، دیکھیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کے بارے میں زبان ہلانے سے پہلے، یہ عبداللہ بن ابی نے کیا تھا، شروع اس نے کیا تھا. باقی ٹھیک ہے کچھ مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے، لیکن یہ پروپیگنڈا شروع کرنا اور بات سے بات گوسپنگ، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے، یہ مزاج مومن کا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ باقیوں پہ تو جو مومن تھے انہیں تو حد لگ گئی. جو پروپیگنڈا شروع کرتا ہے اس پہ سب سے زیادہ وبال ہوتا ہے، اس پہ سب سے زیادہ گناہ ہوتا ہے. کیونکہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، جو بری بات کرنے میں پہل کرتا ہے، یعنی کہ الزام تراشی یا غیبت میں جو پہل کرتا ہے، وہ بات جس تک پہنچتی ہے سب کا حصہ اس پہلے کو ملتا ہے. باقی بھی گناہ گار ہیں، مگر پہل کرنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے. جس طرح کوئی نیکی کا آغاز کرنے والا سب سے زیادہ نیکی اس کے حصے میں آتی ہے نا، اجر، کیونکہ اس سے دیکھ کر جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے ان سب کا حصہ بھی ایک اسے ملے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی آگے کرنے والوں کی، لیکن اس پہلے کو بھی اجر ملے گا. اسی طرح ہر گناہ کا سٹارٹ جو کرتا ہے نا، وہ
چین چلتی جائے اس گناہ کی، اس ہر انسان کے گناہ کا ایک حصہ اس پہلے کو بھی ملتا ہے. تو یہ کبھی کسی مسلمان کے منہ سے ایسا کوئی پروپیگنڈا سٹارٹ نہ ہو. کتنی باتوں کی خبر جو ہے وہ اس واقعے سے دی گئی، اس واقعے کے بعد آیات سے دی گئی کہ تم نے ایسے رہنا ہے، تم نے ایسے رہنا ہے، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے. واسطے ہر شخص کے ہے ان میں سے جو اس نے کمایا گناہ سے. جو شخص جس نے جتنا پروپیگنڈا کیا نا اس کے لیے اتنا ہے، لیکن جس نے اٹھایا بوجھ جس کا، بڑا بوجھ جس کا، کبرہ، عبداللہ بن ابی، ان میں سے اس کے لیے عذاب ہے بہت بڑا. اس کا تو بہت ہی بڑا عذاب ہے اس کے لیے، تو وہ تو سب سے زیادہ بھگتے گا. کسی پر الزام تراشی اگر کوئی کرتے دیکھے تو پھر کیا سمجھ آتی ہے؟ اسے بڑھ بڑھ کے ہاں ساتھ اس کے جو ایک لگا رہا ہے اس کے ساتھ 4 لگانی چاہیے؟ نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اسے اس کی قیامت کے روز پردہ پوشی کرے گا. کسی پر الزام تراشی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید کو ریدنا چاہیے. اچھا وہ بھی تھا، اچھا یہ بھی تھا، ایسے بھی ہوا تھا. ہم مزید کو ریدنے لگتے ہیں. لیکن مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ کبھی مزید سوال نہ کریں، کبھی مزید انویسٹیگیٹ نہ کریں. ہم اس طرح خود تو گناہ گار ہوتے ہیں، سنانے والے کو بھی مزید گناہ گار کر دیتے ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ اگنور کر دیں. آپ سنیں گے نہیں تو وہ سنائے گا کس کو؟ اور اگر بہتر ہے تو چپ کرا سکتے ہیں تو چپ کرا لیں کہ ہاں ایسی بات ہم سے نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے بات ہم سے نہ کرو، بیک بائٹنگ نہ کرو. اور بہتر تو یہ کہ اس کی کوئی خوبی بیان کریں. یقین کریں جب کسی انسان کی برائی ہو رہی ہے اور آپ خوبی بیان کریں نا، وہ برائی کرنے والا آگے کر ہی نہیں پاتا، وہ لاجواب ہو جاتا ہے. خوبی بیان کر دیں. ہر مومن کی تعظیم دوسرے مومن پہ فرض ہے. ایک مومن کا جان مال عزت دوسرے مومن پہ فرض ہے. یہ عزت فرض ہے. یا ایٹ لیسٹ بات ہی بدل دیں، اس بات کو کم از کم ہوا نہ دیں. یہ منافقوں والے کام مومن نے نہیں کرنے. پھر 12 نمبر آیت میں ہے لولا، کیوں نہ، اذ، جب، سمعتموہ، سنا تم نے اسے، ظن، یعنی کہ اس الزام کو جب تم نے سنا، اس واقعے کو جب تم نے سنا، ظن، ظن کیا ہوتا ہے؟ گمان. اچھا برا دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے اجر، جزا، جزا عربی میں اچھی بری دونوں ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے آگے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہیں تو اچھی بات ہے. کثیر خیر دے، خیر والی جزا دے. بری جزا بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح زن اچھا برا دونوں ہو سکتے ہیں. تو یہ برے زن کی بات ہے. کیوں اچھے زن کی بات ہے؟ کیوں نہ جب سنا تم نے اسے، گمان کیا، ظن المؤمنون، مومن مردوں نے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بھی انفسہم، اپنے بارے میں، خیرہ، اچھا. کیوں گمان نہ کیا اچھا اپنے بارے میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے نفسوں میں سے تھیں، ان کی کمیونٹی میں سے تھیں. ان کی کمیونٹی کے لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ام المومنین تھیں. تو تم نے اچھا کیوں نہ سوچا؟ اب یہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اس کو اچھا گمان کیوں نہ کیا، گمان خیال اچھا کیوں نہ لائے ذہن میں. وقالو، اور کہا انہوں نے، ھذا، یہ ہے، افک مبین، بہتان کھلا. کیوں نہ تم نے کہا کہ یہ تو جھوٹا، کھلا جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے. تم نے اچھا گمان کیوں نہ کیا؟ تم ان کی باتوں میں کیوں آ گئے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مومن کو باتوں میں آ جانا چاہیے. مومن کو کبھی سنی سنائی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ مومن کا مزاج ہی نہیں ہے. ایک دیندار انسان اللہ سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے. وہ کبھی کسی کے بارے میں خام خواہ زبان نہیں ہلاتا، بغیر کسی ٹھوس دلیل کے بات نہیں کرتا، دوسرے کی تعظیم کرتا ہے. دیکھیں، بغیر جانے اگر بات آگے کی جاتی ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی بات سکینڈل بن جاتی ہے. کسی بھی بات کو فارورڈ کرنے کے لیے ہم ایسے ایرا میں اب رہ رہے ہیں کہ دن رات ہمارے پاس پوسٹ آ رہی ہیں. تو اگر آپ کو وہ تصدیق شدہ کچھ اوتھینٹک لگتی ہے تو آگے کریں. خواہ وہاں کی ریومرز آگے نہ پھیلائیں. بات آگے کرنے کے لیے اس کی علمی حیثیت کا ہونا ضروری ہے، علمی حیثیت کا درست ہونا ضروری ہے. اور
اس واقعے سے پہلے کیا بتا دیا گیا ہے؟ 4 گواہ لاؤ پہلے، نہیں لا سکتے تو منہ بند رکھو، برائی کی تشہیر نہ کرو، اور وہ بھی ایسے گھرانے کے لیے۔ اور عمومی حکم بھی یہی ہے کہ برائی کی تشہیر نہیں کرنی۔ یہ آگے 19 آیت میں یہی آئے گا کہ بے حیائی والی باتوں کو پھیلانا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے کوئی گواہ تو پھر خاموشی، یہی معاشرے میں سکون پیدا کرے گی کہ یا تو حد لگے یا خاموشی ہو۔ خام خواہ کی انتشار اور خام خواہ کی پروپیگنڈاز اور خام خواہ کے سکینڈلز نہ بنائے جائیں معاشرے میں، اور لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، اور لوگ کو راہیں نہ بتائی جائیں، اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس نے کیا ہے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ یہ خام خواہ کی تشہیر سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں طریقے آ جاتے ہیں، اچھا ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ خام خواہ جو ہے غلط باتوں کی تشہیر نہیں کرنی۔ پھر آیت نمبر 13 میں ہے لولا، کیوں نہ، جاؤ، وہ لائے، علیہ، اس پر، بھی اربعتی، 4 شہداء، گواہ، فاذ، پھر جب، لم، نہیں، یاتو، وہ لائے، بالشہداء، گواہوں کو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ہم الکاذبون، جو جھوٹے ہیں۔ کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کی بات کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بات ویسے آپ کوئی علمی لحاظ سے بھی کریں اور اس کی گواہی نہ دے سکیں، یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ حدیث میں ہے بھی کہ نہیں؟ یہ قرآن میں ہے بھی کہ نہیں؟ سنت میں ہے بھی کہ نہیں؟ تو پھر وہ بے دلیل بات جو ہے وہ پھر کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ کاذبون، جھوٹے۔ اور یہ ایسے جھوٹے، ایسا جھوٹ کہ جو سراسر تھا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، اس میں کوئی سچائی تھی ہی نہیں، ان کو اور ان کے گھر والوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں کیا آتا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر تم پھر آؤ اس جیسی کسی بات کی طرف، کبھی بھی، کہ ایسی کسی بات کی طرف نہ آنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ تو ہم تو دن رات ایسی باتیں کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو تکلیف ہی تکلیف تھی، اور قیامت کے روز بھی یہ تکلیف کا باعث ہوگی، یہ جو ہم بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں۔ حوض کوثر سے خود تو محروم ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ایک جماعت کو پلا نہیں سکیں گے پانی۔ اور یہ جو نماز 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرآن میں نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں؟ بہتان لگانا، جھوٹے الزام لگانا، الزام تراشیاں کرنا، یہ ہم میں عام ہو گیا، اور یہ کس قدر بری بات تھی۔ معراج میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کی جلد آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتے تھے۔ پھر آپ نے چیخنے کی آوازیں سنی، چیخیں آ رہی تھیں، تو بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کی نیت سے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ تو یہ بناؤ سنگار، یہ آپ کی خواہشیں، یہ انسان کو اللہ کی حدود توڑنے پر مجبور نہ کریں۔ انسان اتنا نہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے کہ اسے یہ یاد ہی نہ رہے کہ اللہ کی حد یہاں پہ ختم ہوتی تھی، میں اس کو کراس کر رہا ہوں۔ حضرت جابر سے کیا روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جن برائیوں کا خوف ہے وہ نفسانی خواہش اور لمبی آرزو ہے، کیونکہ نفسانی خواہش حق بات سے روکتی ہے، اور لمبی آرزو آخرت بھلا دیتی ہے، آخرت ہی بھول جاتی ہے لمبی خواہش۔ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا مرنا بھی ہے۔ لمبی آرزویں، لمبے لمبے پلانس، ہاں یہ کروں گا، پھر یہ بھی کروں گی، پھر یہ بھی کروں گی، پہلے گھر بنا لوں، پھر یہ بناؤں گی، پھر جیولری کا یہ کروں گی۔ لمبی آرزویں، زندگی اتنی ہے کہ نہیں؟ چیزیں لوگ بنا بنا کے جمع کرتے ہیں، خود وہ قبر میں ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں بعد میں ایسے گری پڑی ہوتی ہیں، کوئی استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی توڑ دیتا ہے، کوئی بیچ دیتا ہے۔ کیا فائدہ ان چیزوں کے پیچھے زندگی، اپنی پوری زندگی لگا دینے کا، زندگی کا قیمتی وقت لگا دینے کا۔ پھر آیت نمبر 14 میں آتا ہے ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ،
فضل اللہ کا علیکم تم پر، رحمتہ اور رحمت اس کی، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، لمسکم یقیناً پہنچ جاتی تمہیں، فیما اس میں سے جو، افدتم پڑ گئے تم، فیہ جس میں، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان آیات، اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، فضل کیا ہے اللہ کا، یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل کر دیں، اگر اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے برات نہ کرتا تو تم شک میں پڑے رہتے، لیکن اللہ نے تم پہ رحم کیا، تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی عزت تو بڑھی، لیکن ہر مومن کے دل کو بھی تو ٹھنڈک ملی، یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی۔ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں، یقیناً پہنچ جاتا تمہیں اس سے جو پڑ گئے تھے تم، جس میں عذاب بہت بڑا، تو پھر تمہیں عذاب پہنچ جاتا، یہ جس میں تم پڑ گئے تھے نا، اس کی وجہ سے لمسکم پہنچ جاتا تمہیں، چھو جاتا تمہیں۔ مس کیا ہوتا ہے؟ چھونا، میم سین سین، چھو جاتا تمہیں عذاب، اور اس کی وجہ سے جو تم پڑ گئے تھے، افت تم، فیض، فا یا دوت اس کا روٹ ورڈ ہے، فیض فیضان اسی سے ہے۔ افاذا فی الحدیث اس کا کیا مطلب ہے؟ بات سے بات نکالنا، بات کا بتنگڑ بنا لینا، کوئی بات ہی اس کو بن بن کر، اس کو ویو کرتے کرتے کہیں سے کہیں پہنچا دی، تو اسی میں پڑ گئے تھے نا، اتنی سی بات تھی کہ پیچھے رہ گئی وہ، اس کو کرتے کرتے کہاں کس الزام پہ لا کے اینڈ کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فضل اللہ نے تم پر کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے تم پر، دنیا میں بھی تمہارے دل ٹھنڈے ہو گئے، آخرت میں بھی تم، بدگمانی بھی تو ایک گناہ ہے، یہ گناہوں کو دعوت دیتا ہے بدگمانی۔ جب ذہن میں بدگمانی ہے تو زبان سے کبھی نہ کبھی کچھ نکل ہی آئے گا، تو اللہ نے دل سے ہی بدگمانی نکال دی، دل سے ہی شک نکال دیا، زبان پہ کبھی آئے گا ہی نہیں، الٹا تعریف ہی آئے گی کہ ان کی برات میں یہ آیات نازل ہوئیں، تو دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی، ورنہ یقیناً عذاب پہنچ جاتا، وہ جو تم یہ جو تم بات سے بات نکالنے میں پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے۔